ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے، اپریل کی 17 اور شوال کی 19 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. یونین ٹیریٹری لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ڈاکٹر بی ڈی مشرا نے قومی دارالحکومت نئی دلی میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کی، جس میں لداخ کے عوام کو درپیش مختلف مسائل اور مجموعی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی. ذرائع کے مطابق اس ملاقات کے دوران ڈاکٹر مشرا نے وزیر داخلہ کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور لداخ میں جاری ترقیاتی منصوبوں، عوامی فلاح و بہبود کی سرگرمیوں اور انتظامی چیلنجز کے حوالے سے آگاہ کیا. دونوں لیڈروں نے لداخ میں جاری حالات اور مستقبل کی ترقیاتی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا. قابل ذکر بات یہ ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر کا یہ دورہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب لداخ کے دونوں ہل کونسلوں کے بجٹ میں سے 90 کروڑ روپے کی کٹوتی کے خلاف خاص طور پر کرگل ہل کونسل کے رہنما احتجاج پر ہیں. اس کے علاوہ لداخ میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری، سروس ریکروٹمنٹ بورڈ کے قیام میں تاخیر اور ایپیکس باڈی و کے ڈی اے کے ساتھ مذاکرات میں طویل تعطل کی وجہ سے عوامی سطح پر شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے. یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی جب خطے میں سیاسی بے چینی اور ترقیاتی خدشات بڑھتے جا رہے ہیں اور عوام مرکزی حکومت سے فوری اقدامات کی توقع رکھتی ہے. جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام ہمالیہ گرین مشن کے تیسرے مرحلے کے تحت آج منجی سے سب ڈویژن سانکو ہیڈ کوارٹر تک میگا پلانٹیشن ڈرائیو کا انعقاد کیا گیا. اس مہم کے دوران مختلف سرکاری اسکولوں اور میڈیکل سینٹروں میں تقاریب منعقد کی گئی اور شجرکاری عمل میں لائی گئی. پروگرام کے دوران مقررین نے شجرکاری کی اہمیت اور اس کے مثبت اثرات پر روشنی ڈالتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ وہ ماحول کے تحفظ اور لداخ کو سرسبز بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں. مقررین نے کہا کہ درخت نہ صرف ماحولیاتی توازن کے لیے ضروری ہیں بلکہ صحت مند اور خوشحال معاشرے کی بنیاد بھی رکھتے ہیں. واضح رہے کہ جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل نے رواں سال 1,00,000 درخت لگانے کا ہدف مقرر کیا ہے، جس کا مقصد علاقے میں ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنا اور سرسبز و شاداب ماحول کو فروغ دینا ہے. اس مہم کو مقامی عوام، تعلیمی اداروں اور طبی مراکز کی جانب سے بھرپور پذیرائی ملی اور شجرکاری کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے بڑی تعداد میں نوجوانوں اور طلباء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. موسم بہار کے آمد کے ساتھ ہی کرگل کی وادیوں میں خوبانی کے سفید پھولوں نے قدرتی حسن کا جادو بکھیر دیا ہے. اس دلکش منظر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایپریکاٹ بلاسم فیسٹیول المعروف چولی مندوق کی تقریب آج شلکچے میں شاندار انداز میں منعقد کی گئی. تقریب میں ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی، جبکہ ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے مہمان اعزازی کے طور پر موجود تھے. محکمہ سیاحت کے افسران، مقامی عمائدین اور بڑی تعداد میں عوام نے بھی اس تقریب میں بھرپور شرکت کر کے ماحول کو مزید جوش بنا دیا. تقریب کے دوران ثقافتی پروگراموں نے شرکاء کو خوب محظوظ کیا اور حاضرین نے فنکاروں کی بھرپور داد سے حوصلہ افزائی کی. یاد رہے کہ کرگل میں ہر سال محکمہ سیاحت کی جانب سے چلو مندوق فیسٹیول کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس کا مقصد خوبانی کے پھولوں کے کھلنے کے اس قدرتی منظر کو اجاگر کرنا اور سیاحت کو فروغ دینا ہے. یہ فیسٹیول نہ صرف مقامی لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بنا ہے بلکہ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بھی بن رہا ہے. لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے ایگزیکٹو کونسلر برائے محکمہ اینیمل و شیپ ہسبینڈری آغا سید مجتبیٰ موسوی نے بدھ کو مویشی افزائش فارم کربتھنگ کرگل سے نیشنل اینیمل ڈیزیز کنٹرول پروگرام کے تحت منہ اور پاؤں کے بیماری
FMD کی ویکسینیشن مہم کے 5ویں مرحلے کا باضابطہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر چیف اینیمل ہسبنڈری آفیسر کرگل ڈاکٹر گلزار حسین نے بتایا کہ یہ ویکسینیشن مہم ضلع بھر کے تمام بلاکس میں چلائی جائے گی۔ انہوں نے عوامی نمائندوں، نمبرداروں اور کسانوں سے اپیل کی کہ وہ بھرپور تعاون کریں تاکہ کوئی بھی جانور ویکسینیشن سے محروم نہ رہے۔ ڈاکٹر حسین نے مہم کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ منہ اور پاؤں کی بیماری ایک متعدی وائرس ہے جو مویشیوں کی صحت، دودھ کی پیداوار اور بالواسطہ طور پر کسانوں کے معاش پر سنگین اثرات مرتب کرتا ہے۔ انہوں نے بروقت ویکسینیشن کو بیماری پر قابو پانے اور اسے مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ بعد ازاں ایگزیکٹو کونسلر نے ضلع ویٹرنری ہسپتال و ڈیزیز انویسٹیگیشن آفس کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ڈسپنسری، آپریشن تھیٹر سمیت مختلف سہولیات کا معائنہ کیا۔ دورے کے دوران ایگزیکٹو کونسلر نے محکمہ حیوانات کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے یقین دہانی کرائی کسانوں کے مفادات کے تحفظ اور محکمے کو مزید مستحکم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے مویشیوں کی صحت اور فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے مستقل لگن اور محنت پر زور دیا۔ لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے ایگزیکٹو کونسلر برائے دیہی ترقی و پنچایتی راج انجینئر پونچو ٹاشی نے گزشتہ روز وکھا ملبک علاقے میں جاری مختلف ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر کونسلر شرگول محمد جواد، محکمہ تعمیرات عامہ کے انجینئر اور متعدد مقامی افراد بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اسی ٹاشی نے پدمالنگ چمبا میں زیر تعمیر لائبریری کا معائنہ کرتے ہوئے ٹھیکیدار کو ہدایت کی کہ وہ مقامی کمیونٹی سے مشاورت کے بعد جلد از جلد زمین کی ترقیاتی سرگرمیاں شروع کرے۔ انہوں نے محکمہ تعمیرات عامہ کے انجینئر کو ہدایت دی کہ لائبریری کی تعمیراتی کاموں پر قریبی نگرانی رکھیں تاکہ کام کے معیار اور وقت پر تکمیل میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ بعد ازاں ایگزیکٹو کونسلر نے آبادی سے چلونگ تک لنک روڈ کی تعمیر کے مجوزہ مقام کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے ہدایت دی کہ سڑک کی تعمیر مقامی باشندوں سے مشورت سے تیار کردہ اصل نقشے کے مطابق کیا جائے۔ اسی ٹاشی نے محکمہ R&B کے جونیئر انجینئر کو بھی ہدایت دی کہ وہ ٹھیکیدار کے ساتھ قریبی رابطہ رکھتے ہوئے کاموں کی مسلسل نگرانی کریں اور منصوبے کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کے لیے سڑک کے تعمیراتی رفتار کو تیز کریں۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے جواز کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ JCI سنجو کھنہ، جسٹس سنجے کمار اور جسٹس KV وشوناتھن پر مشتمل 3 ججوں کی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ وقف ایکٹ کے خلاف کانگریس، DMK، عام آدمی پارٹی، YSRC، PAI، MIM وغیرہ سمیت کئی اپوزیشن جماعتوں اور لیڈروں کی طرف سے درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جیسی NGOs اور تنظیموں نے بھی اس کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا ویب سائٹ پر ٹروتھ پر اپنی ایک پوسٹ میں دھمکی دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر ہارورڈ یونیورسٹی کی انتظامیہ ادارہ چلانے کے انداز کو تبدیل کرنے کے مطالبات کو نہیں مانتی تو یونیورسٹی کو ٹیکس سے مستثنی حیثیت سے محروم کر دیا جائے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ فلسطینیوں کے حامی طلبہ کو کولمبیا یونیورسٹی سے شروع ہونے والی احتجاجی تحریک کو روکنے کے لیے ملک بھر کی یونیورسٹیوں پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ واضح رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطینیوں کے حامی طلبہ کے مظاہروں کو امریکہ مخالف اور یہودی مخالف قرار دیا ہے اور ان تمام یونیورسٹیوں کے وفاقی فنڈز منجمد کر دیے ہیں جنہوں نے ٹرمپ انتظامیہ کے مطالبات ماننے سے انکار کیا۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے صدر ایلن گاربر نے ڈونلڈ ٹرمپ کے مطالبات کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ یونیورسٹی اپنی آزادی یا اپنے آئینی حقوق پر ہرگز سمجھوتا نہیں کرے گی۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔